السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ ناظرین، آج تاجروں کی نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے جو ہے گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی اور بڑی جو ہے تاجروں نے اپنے زخم دکھانے کی کوشش کی کہ کس طرح وہ اس شہر میں تجارتی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں بتایا جائے کہ کس طرح ہم ان اضافی بلوں کے جو بلز آ رہے ہیں اس کی رقم دیں گے، کیسے جو لیبر ہے ان کی تنخواہوں کی ادائیگی ممکن بن سکے گی، امن و امان کی صورتحال ہے، اسٹریٹ کرائم ہے، اس کے اوپر انہوں نے کھل کر جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کی۔ نگراں وزیر اعظم نے بھی ان کی بات سنی اور یقین دہانی کرائی کہ ان کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے کوشش کی جائے گی۔ گورنر ہاؤس میں یہ ملاقات رہی، گفتگو کی جن تاجروں نے، اور یہ کیا احوال تھا اس حوالے سے، اس ملاقات کے حوالے سے آج ہم نے اس پروگرام کو اس سیگمنٹ کا حصہ بنایا اور اس میں ہم کوشش کریں گے ان تاجروں سے بھی پوچھیں جو اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ انہی میں سے عتیق میر ہیں اور تاجر رہنما ہیں، ہم ان سے چاہیں گے سر آج آپ لوگ بیٹھے تھے نگراں وزیر اعظم کے ساتھ، کیا گفتگو ہوئی، کیا زخم دکھائے، کیا بتایا گیا، کیا ہوگا مستقبل قریب میں، تھوڑی اس پہ لب کشائی تو کریں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی نیا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا عہدیدار منصب پہ آتا ہے تو وہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈر سے بات کرے، اور ایک ایسے وقت میں موجودہ وزیر اعظم تو پھر ایک ایسے وقت پہ چاہے 3 ماہ کے لیے صحیح، ایک ایسے وقت میں آیا کہ جب ملک معیشت کی کشتی ایک ایسے گرداب میں پھنس چکی ہے کہ جس سے نکالنے کے لیے اس کو بہت وقت چاہیے۔ لہذا آج کھل کے ان کے سامنے تاجروں نے، چھوٹے تاجروں نے اپنے مسائل بیان کیے، انہیں بتایا کہ بجلی کا بل ہمارے لیے ناسور بن چکا ہے، پیٹرول اس کی جو قیمت اب تک جہاں تک جا پہنچی ہے اس نے ہمیں سفر تو درکنار اپنی کاروبار چلانا مشکل کر دیا ہے۔ اسی طرح ڈالر جو ملکی تاریخ کی جس بلندی تک جا پہنچا ہے تو اس میں پورا نظام معیشت تہس نہس ہو کے رہ گیا ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گڈ گورننس کا تصور 16 ماہ سے تو ہم نے نہیں دیکھا۔ اب آپ آئے ہو تو آپ کیا کرتے ہو یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، اور آپ نہیں کر سکتے تو بھی ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی جو لوگ تھے ہم نے ان سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ توقع تو اس سے کی جاتی ہے جسے ہم اس لائق سمجھے، جسے ہم اس قابل سمجھے، جس میں ہم سنجیدگی دیکھیں۔ تو لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہو جو آج یہ ملاقات ارینج کی ہے؟ تو تاجروں نے کھل کے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، یہ بھی بتایا کہ کاروبار صفر ہے، مہنگائی سوہانے روح ہے، مارکیٹوں میں مندی ہے، کساد بازاری ہے، خریدار نہیں ہے، سارا دن دکاندار ایک دوسرے کی منہ تکتے رہتے ہیں، اور خریدار اسے تو اب گھر کا ایک ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے ہی ایک مشکل کا شکار تھا کہ بچوں کو روٹی کس طرح کھلانی ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ مجھے یوٹیلیٹی بلز کیسے دینے ہیں، گیس کا بل بھی وہ 2-3 ہزار تک جا پہنچا۔ اسی طرح ہر گھر میں 5-6 ہزار، چھوٹے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مزدور لیول کے۔ عتیق میر صاحب یہ بھی بتائیے گا، دیکھیں جب آپ لوگوں نے ادھر بات کی وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم تھے، گورنر صاحب بھی موجود تھے، تو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہوگی، پھر احتجاج بھی آپ لوگوں نے آج کیا، تو اس حوالے سے بھی ذرا آگاہ کیجیے گا۔ بڑا ایگریسو دکھائی دیے تمام تاجر، بینرز پکڑے ہوئے تھے۔ لیکن یقین دہانی گڑ کا دکھا دینا وہ مٹھاس نہیں ہے۔ مٹھاس تو یہ ہے کہ آپ نے ہمیں گڑ کھلا دیا، اور ساری میٹھی میٹھی باتیں کون نہیں کرتا، حکمرانوں کو تو ظاہر سی بات ہے اس بات کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ تسلی دیں۔ یہ جو آپ احتجاج کر رہے ہیں، یہ جو آپ سڑکوں پر آ رہے ہیں، تاجروں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، منظم کر رہے ہیں، اس کے نتائج کہیں نہ کہیں آپ کو ملنا شروع ہوئے، ملنا شروع ہوں گے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی عتیق میر صاحب؟ دیکھیں فی الحال تو بچہ فیڈر کے لیے رو رہا ہے نا، اب تک اس کو فیڈر نہیں ملا ہے۔ اب تک یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ
آپ کو ہم ممکنہ سہولت دیں گے. آج وزیر اعظم نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ ہم کمیٹیاں بناتے ہیں اور کچھ نہ کچھ. تو کمیٹیاں تو ماضی میں بھی نہیں بنتی رہی ہیں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے, تو کمیٹیوں سے مسائل حل ہوتے دکھائی دیے ہیں ماضی میں؟ کبھی بھی نہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ اب اس ایک پتہ ہے بیمار میں بچنا نہیں ہے, تو آپ اس کو تسلی تو دیتے ہو. مجھے صرف اتنا بتائیں عتیق میر صاحب, آپ تاجروں کی ترجمانی کرتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں, ہم آپ کے پیچھے کچھ بڑی تعداد میں تاجر ہیں, وہ اس وقت مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں, کتنا ان کو اس وقت کیا دکھائی دے رہا ہے, کوئی سلوشن نظر آ رہا ہے؟ آپ مستقبل کی بات کرتے ہیں, ہم تو حال سے بے حال ہیں. برباد کر دیا 16 ماہ میں سب کچھ, کیا بچا کاروبار میں؟ عتیق میر صاحب, ہمیں اس سے زیادہ یہ بھی خوف ہے کہ ایک بہت اس مشکل وقت میں جو لیبر طبقہ آپ کے ساتھ ہے, یہ تو کچھ دنوں کے بعد آپ لوگ اس کو بھی ہٹانا شروع کریں گے جب آپ کی کاسٹ کٹنگ نہیں ہو پا رہی ہوگی, تو وہ جو طبقہ فاقہ کشی کی طرف منتقل ہوگا وہ کس سے سوال کرے گا؟ وہ ایک اور ہاربل کنڈیشن جو ہوگی. یہ کراچی میں جو ہر نوجوان ہتھیار اٹھا رہا ہے, گلی گلی لوگ لٹ رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سارے پروفیشنل ڈاکو نہیں ہیں. ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جنہیں ملازمتیں نہیں ملتی یا ملازمتوں پہ تھے اور فارغ کر دیے گئے. یہ کیا کریں؟ انہیں اپنے گھر تو چلانا ہے, بچوں کو کھانا تو کھلانا ہے, انہیں اپنے گھر کا کی دیکھ بھال تو کرنی ہے. لہذا یہ 2 لوگ فارغ کرتے ہیں تو باقی جو 2 ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہماری باری ہے. یہ 16 ماہ کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اب یہ ایسا نہیں کہ یہ مستقبل میں کچھ ایسا ہوگا, یہ سلسلہ چل رہا تھا. اب کیا ہوگا یہ سوائے, ہم نے آج بھی وزیر اعظم سے کہا ہم پریشان نہیں ہیں, ہم برباد ہیں, ہماری یہ قیامت ہے, یہ مہنگائی نہیں ہے. یعنی وہ تو ایک دیکھیں مہنگائی آپ بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے, میں بھی بچپن سے, کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی, لیکن یہ مہنگائی نہیں ہے, یہ ایک ایسی قیامت ہے, ایک ایسی. سر میرے پروگرام میں مجھے یہ بھی بتائیں, عتیق میر صاحب معذرت چاہ رہا ہوں, مجھے یہ بھی بتائیں نا, دیکھیں قرضے ہیں ہم نے لیے ہوئے, ہمیں ان کو چکانا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے اب وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, مگر نچلی سطح پر جب آپ پالیسیز دیکھتے ہیں تو کیا مقامی تاجر کو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے سرکار کو, کہاں لیکنگ ہو رہی ہے کہ جی قرضے دینے ہم قربانی دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی, مگر ہمیں نیچے یہ چیزیں تو کر کے دو, تو وہ لیکنگ کہاں پر آ رہی ہے جو اس وقت سرکار کو بتانا ضروری ہے. دیکھیں قرض بے شک لیے انہوں نے, لیکن قرضوں کے نتیجے میں ہم ہی برباد کیوں ہیں؟ وہ ایک اشرافیہ, وہ لیڈ کلاس, وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ, وہ ججز بڑے بڑے یہ ایوانوں میں, کیونکہ سر دیکھیں قیمتیں بڑھا دینا, بڑھتی جانا یہ سلوشن نہیں ہے. آپ کی نظر میں کیا سلوشن ہے عتیق میر صاحب؟ میں سوال دہرائیے گا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, قیمتیں بڑھا کر قرضے چکانا یہ صرف ایک واحد سلوشن نہیں ہے, نیچے کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا ہونا چاہیے, اس کے اوپر آپ لوگوں کی کوئی تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ معیشت کیا چیز ہے, میں 2 لفظوں میں آپ کو بتاؤں. یہ جو بھی آپ نے سوال کیا نا, یہ جس درخت کی چھاؤں چاہیے آپ کو, جس درخت سے آپ کو پھل چاہیے, اگر آپ اس کی لکڑیاں کاٹ کاٹ کے بیچنا شروع ہو جائیں گے الٹیمیٹلی کیا رہے گا اس درخت پہ؟ جس معیشت کو سنوار کر آپ نے یہ قرضے چکانے ہیں, ملک چلانا ہے, فوج کو آپ نے آگے بڑھانا ہے, اسی تجارت کو آپ نے تہس نہس کر کے رکھ دیا. اس کی کیا چھوٹا تاجر اس شہر کا وہ اس ملک کو چھوڑ کر جانے کی طرف سوچ رہا ہے؟ اس کے اوپر بھی ذرا مجھے رائے دے دیں. آج اگر دنیا کے ممالک اپنے ویزے اوپن کر دیں تو 1947 سے بڑی ہجرت اس وقت پاکستان. بہت بڑا جملہ بول رہے ہیں, یہ مقامی تاجر کا ایک ترجمان مجھ سے بات کر رہا ہے اس وقت. آپ کہہ رہے ہیں اس سے بڑی ہجرت ہو جائے گی. میں کہتا ہوں اس سے بڑی سوچ کا تغیر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے ملک سے نفرت ہو جائے, اپنے اداروں سے نفرت ہو جائے, اپنی زندگی سے بیزاری محسوس کریں. کسی ملک میں کسی قوم, کوئی کسی عوام کو آپ اس حد تک مایوس دیکھیں کہ وہ یہ کہے کہ کوئی مفتی اگر خودکشی کو جائز قرار دے دے تو یہ لاشوں سے پٹ جائے کراچی کا سمندر.
بہت بڑے جملے بول رہے ہیں، مطلب آپ کی پریشانی کے جو جملے ہیں اس کی اظہار کرنے کی کوشش بالکل آپ کر رہے ہیں، مگر اس تکلیف کا کوئی سلوشن نظر آ رہا ہے؟ عتیق میر صاحب یہ بہت ضروری ہے، تنقید کرتے رہیں گے احتجاج سڑکوں پر کر کر کے، کب آخر کیا سلوشن کیا ہے؟ سرکار کہاں لیکنگ کر رہی ہے؟ میں بار بار اس چیز کو جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو سب سے بڑا ایک بہت سیدھا سادہ سولوشن ہے کہ یہ قرضے اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے، ان کے جو بوجھ ہے اس کو اشرافیہ بھی اپنے ذمہ لے. آپ لینڈ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں؟ آپ لینڈ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں؟ عتیق میر صاحب آپ لینڈ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے جاگیرداروں کی جو زمینیں ہیں اس کے اوپر بھی ایگریکلچرل لینڈ کی بات کر رہے ہیں؟ میں ان تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں قومی خزانے سے ریبورات اور سہولتیں حاصل ہیں. میں ان تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ سارے ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ کون کون ہیں. لہذا ان کا بھی تو بوجھ کم کیا جائے. اربوں روپے کا تیل، بجلی، سہولتیں انہیں حاصل ہوں، اور ایک غریب آدمی جس کی تنخواہ 25 سے 30 ہزار ہے وہ 6 5 ہزار کا یہ بل کیسے دے گا؟ بہت شکریہ عتیق میر صاحب، تلخ جملے کی ادائیگی کر رہے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں اور مطلب جو جملے نکل رہے ہیں مقامی تاجر اور مطلب اس کے اوپر یقینی طور پہ سرکار کو سوچنا پڑے گا. کیونکہ جب ایک چھوٹا تاجر جو کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر اپنا مال بیچ رہا ہوتا ہے، اس کو جب اس طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو پہلے وہ گرے گا، اور جب وہ گرے گا تو یقینی طور پہ جو اوپر ایک پوری کی پوری بلڈنگ کھڑی ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہوگی اور اس کا نقصان بہت ہو سکتا ہے. انڈسٹریز کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے نا، مطلب اس میں کاٹی کے پریزیڈنٹ ہیں فراز الرحمان صاحب، ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. آپ بھی تھے اس ملاقات میں وفد کی صورت میں، کیا بات چیت ہوئی ذرا ہمیں بتائیں، کیونکہ ہم نے عتیق میر سے تو بات کی، وہ تو بڑے بہت غصے میں نظر آ رہے ہیں. جی فراز الرحمان صاحب، کون غصے میں نظر آ رہا ہے؟ تاجر رہنما غصے میں، احتجاج سڑکوں پہ کیے جا رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ ہاں، تاجر رہنما غصہ، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ ظاہر ہے کہ لوگوں باہر نہیں چل رہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا ہے اور بینکوں سے لینڈنگ نہیں ہو سکتی ہے. یہ سارے مسائل جگہ موجود ہے نا. اب یہ مسائل تو سانجھے مسائل ہیں، حکومت خود میں اٹکی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے جو پوزیشن 2 سے 3 مہینے پہلے تھی کہ جی وہ جو ہے والیہ ہونے جا رہے تھے، وہ پوزیشن سے تو آپ باہر نکل گئے. اب یہ کہ اس پوزیشن سے باہر نکلنے میں بھی ٹائم لگے. سر کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ صنعت کا پازیٹیو ہو جائیں. آنے والی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کام کر رہی. کل ہماری ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب سے، اور گور صاحب بھی تھے موجود جو کامرس اور انڈسٹری دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے ویژن کے ساتھ آئے ہیں، اور جو بھی ٹائم پہ ٹینیور ان کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ ترجمانی کرتے ہیں، صنعت کار ہیں، صنعتوں کے جو معاملات ہیں، ان کے اونرز ہیں، ان کے ساتھ جو طبقات جڑے ہیں، لیبر جڑی ہے، مزدور جڑے ہیں، وہ بہت خوشحال ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں مسائل اپنی جگہ، ہاں مسائل اپنی جگہ، مگر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جی اب جو مسائل ہو گئے ہیں ان مسائل کو ختم کرنا ہے تو کیسے مسائل کی بات کرتا رہوں میں تو ابھی میرا خیال 1 گھنٹے کا ٹائم بھی کم ہوگا. آپ سولوشن بتاتے ہیں سر، آپ سولوشن بتائیں کیا ہے ان مسائل کا حل؟ سرکار کرتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ میں آپ کو وہی تو عرض کر رہا ہوں. دیکھیں میری آپ کی بات جو ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل میری پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے نا. پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے وہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے ساتھ جو ٹیم ہے کابینہ وہ بہت اچھی آئی ہوئی ہے، قابل ٹیم آئی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں جو ہے پنجاب کی منسٹر آف انڈسٹریز اور ایگریکلچر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اوور آل جو اس وقت پالیسیز بن رہی ہیں، جو ہم بہت عرصے سے چلا رہے تھے کہ جی چارٹرڈ آف اکنامی پہ بات کریں، چارٹرڈ آف اکنامی، کیونکہ جب تک اسکریچ سے چیزیں صحیح نہیں ہوں گی نا، جب تک آپ کو اوپر اس کے رزلٹ نظر نہیں آئیں. اگر اوپر کاسمیٹک سولوشن سے وقتی طور پہ پیٹرول کو نیچے کر دیا، امپورٹ کو اوپن کر دیا، فلاں چیز کر دی، یہ کر دی، تو اس سے آپ کو بہت آسانی سے جو ہے نا وہ فلو آف منی نظر آ جائے گا.
بات یہ ہے کہ جب تک مہنگائی کو نیچے نہیں لایا جائے گا انفلیشن کو کم نہیں کیا جا سکتا. جب انفلیشن کو کم نہیں کیا جا سکتا تو بینکنگ ریٹ کو کم نہیں کیا جا سکتا. جب بینکنگ ریٹ کو کم نہیں کیا جا سکتا تو پھر آپ کے بہت سارے مسائل ایک ساتھ اجاگر ہوتے ہیں, جس میں پیٹرول کی پرائسز, جس میں ڈالر کی ہائی, اور یہ ساری چیزیں انسٹیبلٹی کی ذمہ دار ہوتی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ اب میں پچھلے والوں کو روتا رہوں اور ان کو کہوں کہ بھائی یہ انہوں نے کر دیا, یہ انہوں نے کر دیا, یہ انہوں نے کر دیا. بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم ایک ساتھ سب کو یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی پڑے گی اور ایک ساتھ اس قوم کو بنانے کے لیے پھر کھڑا ہونا پڑے گا. ہمیں 1947 والی بل چاہیے جس وقت جو ہے وہ قلم بھی جو ہے وہ بیروکریٹ اپنے ہاتھ سے گھر سے لے کے آتا تھا, کاغذ بھی اپنے ہاتھ سے لے کے آتا تھا. سر ایک عام آدمی پتہ ہے صنعتکاروں, آپ صنعتکاروں کی ترجمانی کرتے ہیں, ایک عام آدمی پتہ ہے کیا جاننا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, دیگر جو یوٹیلیٹیز ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے, تو صنعتکار اپنے پروڈکٹس جو بھی وہ بیچ رہا ہے اس کی قیمتوں میں بھی وہ اضافہ کر رہا ہے. اس کا براہ راست جو تعلق ہے ایک عام شہری پہ پڑ رہا ہے, اس کی بیسک نیسیسٹیز جو ہیں اس کو وہ خریدنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پہلے کچھ قیمت تھی, آج کچھ قیمت. تو یہ کہاں جا کے رکے گی صورتحال؟ صرف مہنگائی کر دینا, مہنگے داموں میں کر دینا, یہ مطلب کوئی روڈ میپ کسی ایک جگہ پہ کوئی پروفیشنل انداز میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہاں یار یہ کرنے سے یہ ہوگا, یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا؟ چلیں سب سے پہلے تو میں آپ کو مسائل سے آگے کرتا ہوں کیونکہ آپ مسائل سننا چاہ رہے ہیں. میں مسائل کا حل جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں, میں مسائل کا حل جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ عوام کے سوال ہیں جو ان کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں. تو میں مسائل کا حل ہی تو بتا رہا تھا, تو آپ نے مجھے میری بات اچک کے آپ نے مجھ سے پھر دوبارہ عوام کی طرف لے گئے. بات یہ ہے کہ اس وقت عوام کا تو جینا محال ہے. اگر میں آپ سے مسائل کی بات کروں تو مسائل یہ ہیں کہ اس وقت اگر ایک شخص جس کی 30,000 روپے تنخواہ ہے اس کے گھر میں 12,000 روپے کا بجلی کا بل آ رہا ہے, مسائل کی بات کر رہے ہیں تو 17,000 روپے کا اس کا سودا ہے اگر 4 آدمی ہیں گھر کے. مسائل یہ ہے کہ اس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں بچتے. مسائل یہ ہے کہ وہ خودکشی کرنے پہ جو ہے اجاگر ہو رہا ہے. مسائل یہ ہے کہ وہ باہر نکل کے تقیدی کرنے کے لیے پریشان ہو رہا ہے. وہ مسائل یہ ہے کہ 80% جو 60% جو ہے فارماسیوٹیکل نے لیبر فارغ کر دی ہے. 60% یہ بہت بڑا ایریا ہوتا ہے, 60% لیبر فارغ کر دی ہے. مسائل یہ ہے کہ را مٹیریل نہیں ہے, دوائی نہیں ملے گی اگلے مہینے آپ کو. مسائل یہ ہے کہ بجلی کے نرخ جو ہے وہ اگلے مہینے پھر 14 روپے بڑھ سکتے ہیں. مسائل یہ ہے کہ 350 روپے ڈالر جا سکتا ہے. مسائل یہ ہے کہ 350 روپے پیٹرول جا سکتا ہے. یہ مسائل ہیں جو کہ نظر آ رہے کھلی آنکھوں سے, ٹھیک ہے نا. اب میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کی کہ آج بھی قوم ان مسائلوں کو اگر یہ مجھ سے سننا چاہتے ہیں مسائل, تو بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسائل پہ نظر رکھنے کے بجائے ہم اپنے وسائل پہ نظر رکھیں. بات یہ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت زرخیز بنایا, ہر قسم کی چیز یہاں موجود ہے, ہر قسم کا ٹیلنٹ یہاں موجود ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ جی ہمارے یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے, دوسرا شخص کہتا ہے کہ نہیں, پازیٹیو سوچ والا کہتا ہے کہ برین ٹرین ہونے گیا ہے. ٹھیک ہے, بات یہ کہ آپ تھوڑا سا, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری قوم کی, میڈیا کی, وکلاؤں کی, تمام بیوروکریسی کی اور تمام سیاست دانوں اور بزنس مینوں کی بشمول اور تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ پاکستان کو اس کرائسس سے ہم مل کر کیسے باہر نکال سکتے ہیں. سر آپ بات تو بہت اچھی کر رہے ہیں, سننے میں بھی بڑا آ رہا ہے. سر آپ بات تو بہت اچھی کر رہے ہیں اور سننے میں بھی بڑا مزہ آ رہا ہے, مگر اس شہری کو کیسے سمجھایا جائے گا جو اپنے ہاتھوں میں بل پکڑ کے رکھا ہوا ہے, اس کی تنخواہ 25,000 ہے اور بل آیا ہوا 40,000 روپے. اس کو کیسے بتایا جائے گا کہ اس کی ماں بیمار ہے, اس کی جو دوائیوں کی پیسے وہ ختم ہو چکے کیونکہ اس کو دیگر جگہوں پہ اس کے پیسے لگ چکے. اس کو کیسے بتایا جائے گا کہ یہ جو مسائل کا سامنا ہے یہ ایک ہو کر تو کریں گے, مگر روڈ میپ جب وہ دیکھ رہا ہے تو اس کو کچھ نہیں دکھ رہا, صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ اس ٹیکس میں اضافہ ہو گیا, اس ٹیکس میں اضافہ ہو گیا, وہ قیمت جو کل تک بازار میں اتنے روپے کی یہ پروڈکٹ تھی اس کی قیمت بڑھ کے ادھر بڑھ گئی. دوائیوں کی بات کر رہے ہیں, دوائیوں میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, سننے میں بہت اچھی لگ رہی ہے, قوم کو ایک ہونا پڑے گا, قوم کو ایک ہونا, یہ تو اتنے عرصے سے لوگ سن رہے ہیں, مگر کب ایک ہوں گے؟ ایک ہونے سے بھی کیا ہوگا؟ اب یہ سٹیج آ گئی ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب عام لوگ یہ سنیں گے, اس چیز کو تسلیم کریں گے, کیونکہ وہ تو ایک عرصے سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں مگر اس کے نتائج ان کے اوپر نہیں صحیح پڑ رہے. ان کو تو ہمیشہ سے ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا یہ باتیں اب ان کو تسلی بخش قرار دے کر ان کو سمجھ آئیں گی؟ یہ باتیں مطمئن کر سکیں گے؟ ہمیں نہیں سمجھ آتی تو انہیں کیا سمجھ آئے گی؟
تو آپ سر بات یہ ہے نا کہ آپ اس صورتحال میں کریں کیا, کس طرح کریں, کیونکہ سچویشن ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت گھروں کے اندر اگر ہم چلے جائیں اور گفتگو کر لیں کہ جی 3 کمانے والے اور پورے خاندان کو کرنا ہے, تو ہر شخص روتا دکھائی دے رہا ہے, ہر شخص پریشان دکھائی دے رہا ہے, ہر شخص یہ کہتا دکھائی دے رہا ہے کہ گھر کیسے چلائیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم صرف یوٹیلیٹیز کے لیے اپنی نوکریاں کر رہے ہیں, اپنے چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے ہیں. ابھی 100% ہی درست بات کر رہے ہیں, 100% ہی درست بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور بات یہ ہے کہ اس میں مزید اضافہ کر دوں کہ آج سے 20 سال 25 سال پہلے ہم سنتے تھے کہ جی امریکہ کی طرح جو ہے وہ ہمیں بھی ہر شخص کو گھر میں کمانا پڑے گا. آج اگر ایک گھر چلتا ہے نا تو 3 4 5 بیٹیاں ہوں یا بچے ہوں, ان سب کو مل کر کمانا پڑتا ہے بشمول باپ کے, تب جا کے ایک گھر چل رہا ہے. بالکل 30,000 کی سیلری والے جو لوگ ہیں وہ تو خودکشی کر رہے ہیں. اگر کسی کی گھر میں آمدنی فقط صرف 30,000 آ رہی ہے تو وہ شخص جو ہے وہ تو گھر چلا ہی نہیں سکتا. اب آ جائیں آپ 1 لاکھ والے پہ تو 1 لاکھ والا بھی نہیں چلا سکتا. اب آ جائیں 3 لاکھ والے پہ تو 3 لاکھ والا بھی نہیں چلا سکتا. ٹھیک ہے نا, اس وقت جو صورتحال آپ بالکل 100% ہی درست بات کر رہے ہیں. بات یہ 3 لاکھ جو سیلری کماتا ہے وہ 50,000 کی فلیٹ میں رہتا ہے کہ 50,000 روپے کا رینٹ دے گا وہ کم سے کم. اچھا سالانہ 10% سر, آپ صنعت کار ہیں, میرا ایک سوال میرا یہ بنتا ہے, اور یہ بڑا ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے میں مطلب درد محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ آپ صنعت کار ہیں, بزنس کمیونٹی کے وہ جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں, ان کے ایک رہنما ہیں. لوگ ایک چیز اور جاننا چاہتے ہیں سر کہ کیا ایسی مجبوری, کیا ایسی پریشانی, کیا ایسی رکاوٹیں ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز ادھر بنا نہیں سکتے اس کوالٹی کی جو 24 کروڑ کی منڈی پاکستان کی ہے کم سے کم وہاں چل جائے. بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہیں جو بہت آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں, میں نام لینا شروع کروں گا تو شاید پورا گھنٹہ گزر جائے. وہ پروڈکٹ آپ کو امپورٹ کرنے پڑتے ہیں, آپ باہر سے منگواتے ہیں. یہاں پر مطلب ایک ایک چیز کے اندر آپ جائیں گے تو یہاں میڈ ان پاکستان کے اوپر کیوں نہیں زور دیا جا رہا, کیوں اس کے اوپر کہ بھائی گاڑی سے لے کے چھوٹی سوئی سے لے کے جو بنے گی میڈ ان پاکستان میں اس کی کوالٹی اعلیٰ ہوگی اور اس کو اسی منڈی کے اندر فروخت کیا جائے گا اور پیسہ جو ہے وہ باہر نہیں آئے گا. یہ صنعت کار اس طرح کیوں نہیں سوچ رہے یا کہاں لیکنگ آ رہی ہے, ہمیں اس کا بتائیں. اچھا, بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا. کل ہی میں ایک پروگرام کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی, اور وہ پروگرام کورنگی ایسوسی ایشن میں ہوگا جس کا مین تھیم ہی میڈ ان پاکستان ہے. بہت زبردست, بہت زبردست. بات یہ ہے کہ میڈ ان پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے. پلس یہ کہ میں اکثر اپنے ان کی تقریباً 30 سال سے میں اس حالت میں جو ہے نا وہ یہی کہتا ہوں, پیٹرول پمپ پھٹ گیا, فلاں پمپ پھٹ گیا, فلاں پمپ پھٹ گیا. پھر یہ بھی بول دیا میں نے کہ تابوت پہ آخری کیل کی مانند ہوگا, فلاں ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, سب چیز کہہ دیا. بات یہ ہے کہ حکومت, یہ سیاسی حکومتیں ہیں نا, جنہوں نے بھی یہ سیاسی قسم کی جو ہمارے پاس جو وہ تھے منسٹرز جو تھے, ان کو اپنی سیاست چمکانے سے راستہ, انہوں نے اپنی سیاست چمکائی چلے گئے. اب جو اس وقت کی صورتحال ہے, میں آج کی آپ کو لیٹسٹ رپورٹ بتاتا ہوں. بالکل 24 کروڑ کی عوام کو یا تو آپ لائبلٹی لے سکتے ہیں یا آپ پاور لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کاش کہ ہماری حکومت کو یہ پتا ہو کہ اس میں 60% جو یوتھ ہے یہ ہماری طاقت ہے. کاش کہ ہماری حکومت کو یہ پتا ہو کہ یہ 60% جو بچے ہیں, یوتھ ہے, اس کے ذریعے سے یہ کتنی آئی ٹی کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اگر ایکسپورٹ اپنی جگہ, دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں جو پروڈکٹس ہیں جو کہ بہت چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس ہیں جن کی امپورٹ کرنے میں ہم لاکھوں ریونیو ہم اپنا یہاں سے ضائع کرتے ہیں, ان کی جو امپورٹ ہے مشینری بنانے کی, چھوٹی چھوٹی مشینیں جو ایک کمرے میں لگ سکتی ہیں, بالکل انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے ہم اس پہ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. اور ان انڈسٹریز کو لگنے میں بھی کوئی سالوں نہیں لگتے کہ 3 سال لگیں گے انڈسٹری بننے میں. چھوٹی چھوٹی سی انڈسٹریز ہوتی ہیں, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, میڈ ان پاکستان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. مگر یہاں پھر میں وہی بات کہتا ہوں کہ محب وطن بزنس مین اور محب وطن بیوروکریٹ اور محب وطن عوام, ان سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ ماریں گے تو پاکستان اس کرائسس سے نکلے گا. اکیلا کوئی شخص نہیں آئے گا نکالنے کے لیے. بے شک. آج سبزی والے کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یار میں اپنے نفع کو رعایتی کر لوں. آج بالکل سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کس طرح سے اپنے اخراجات کو کمی کرنی ہے, ہمیں کس طرح سے اپنی فضول خرچی کو ختم کر کے, کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے تو اس کے گھر میں راشن ڈلوانا ہے. بات یہ ہے کہ یہ اب پوری قوم اجتماعی طور پہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات.
اجتماعی طور پہ قوم کو اس طرف سوچنا پڑے گا اور صنعتکاروں کی مطلب ذمہ داری یقینی طور پہ بڑی ہے کہ وہ میڈ ان پاکستان پہ جو ہے وہ زیادہ فوکس کرے. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور اس اہم ایشو کے اوپر جو ہے وہ بات کی. ناظرین دیکھیں میڈ ان پاکستان بہت ضروری ہے اور جب تک آپ دیکھیں 24 کروڑ کی منڈی تو آپ کا ملک ہے. میں اس کو بالکل نپے تلے انداز میں اگر بات کروں تو بات یہ ہے کہ کیوں نہیں میڈ ان پاکستان اتنی اشیاء ہے دکھ رہا ہوتا ہے جی یہاں نہیں بنتی جی ہمیں باہر سے منگانی پڑے گی, تو روپیہ باہر دینے کے بجائے کچھ چیزیں ہیں ہم کیوں نہیں بنا سکتے. یہ بڑی اہمیت اور یہ پورا سلاٹ کسی دن سیگمنٹ اس کے اوپر کرے گا جس کا نام میڈ ان پاکستان ہوگا. ہمارے ساتھ جو ہے فیضان راوت صاحب بھی جڑے ہیں, پوری جو جو کراچی ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن ان کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں, سیاست میں بھی ایک رول ہے. فیضان راوت صاحب آپ کی بھی بات چیت ہوئی ہے نگراں وزیر اعظم سے انوار الحق صاحب سے, تھوڑا بتا دیں احوال پھر تاکہ بات کی جائے اس کے اوپر بھی کھل کے. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں لینے کا. بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کل سے کراچی میں موجود ہیں. 2 دن وہ کراچی میں رہے اور ان کی مہربانی پہ انہوں نے بزنس مین سے رابطہ کیا اور کل بھی انڈسٹریلسٹ کو بلایا ہوا تھا, آج بھی ہمیں تمام تاجروں کو وہاں بلایا ہوا تھا اور ان کی جو گریونسز تھے وہ باتیں سنی, ساری چیزیں. تو وہی سب ہم نے ان کو بتایا کہ اس وقت جو عوام کو اور بزنس مین کو جو سامنا ہے مہنگائی کا ایک سپر انفلیشن ہے اور پیٹرول کی پرائسز آپ دیکھ لیں, ڈالر کہیں پر رکنے کو تیار نہیں ہے, ڈالر ڈیلی بیسس پہ اس کو مارکیٹ ڈرائیو کر رہی ہے. آئی ایم ایف نے 1.25% کے حساب سے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے فرق کو رکھا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی 5% کا فرق ہے. آج انٹر بینک کا ریٹ تقریباً 300 پہ پہنچ چکا ہے اور 315 روپے پہ اوپن مارکیٹ ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جو نگراں حکومت آئے وہ بھی 10 روپے ابھی تک بڑھ چکے ہیں. اسٹاک مارکیٹ اپنی پوزیشن بحال نہیں کر پا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز دیکھتے ہوں گے کہ پچھلے 2 سال سے ہمارے تمام میڈیا چینلز پہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ اپوزیشن میں جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ جی ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے, اور جب دوسرے لوگوں کی حکومت آئی تو عمران خان صاحب کی جو لوگ تھے اپوزیشن کہہ رہے ہیں آپ ان کو کہتے تھے کہ جی ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے. تو ہم پوری دنیا کو بس یہی بتاتے رہے کہ پاکستان برباد ہو چکا ہے, برباد ہونے والا ہے, ڈیفالٹ ہونے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں نا, میں اگر اپنے گھر میں کوئی دعوت رکھتا ہوں اور میں یہ کہوں کہ میرے گھر کی چھت بھی گرنے والی ہے تو میرے گھر میں دعوت میں بھی کوئی نہیں آئے گا. اب وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں, نگراں وزیر اعظم صاحب بھی بات کر رہے ہیں, پہلے والے بھی بات کر رہے ہیں FDI کی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی. آپ مجھے بتائیں کہ جو آلریڈی یہاں پر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے وہی نہیں رک رہی ہے. شیل پاکستان یہاں سے جا رہا ہے, اس نے فیضان صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, فیضان صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں. مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں, آپ مختلف بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں اور ریسٹورنٹ کو اگر آپ بالخصوص لے رہے ہیں, مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کی جو ایسوسی ایشن ہے یا اتنے سارے ریسٹورنٹ کے اونرز جو ہیں وہ ایک ایسا پیزا کیوں نہیں بنا پا رہا جو اس کی چین پورے دنیا میں جائے؟ کوئی ایسا کوئی آیا ہے تو ہماری اضافہ کرے علم میں کہ کوئی برگر بنانے والا جس طرح پوری چینز, میں نام نہیں لے سکتا, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ کون سی چینز برگرز کی چلتی ہے پوری دنیا میں. اس طرح ہم جیسے لوگ, میں میڈ ان پاکستان کی بار بات کر رہا ہوں, یہ کیوں, کیا ایسی کون لوگ روکتا ہے آپ لوگوں کو, تاجروں کو, کہ یہ آپ سوئی نہیں بنا سکتے تو سوئی جیسی اور بہت ساری چھوٹی بڑی اشیاء وہ نہیں بنا سکتے؟ کیا رکاوٹ کیا آتی ہے, کون روکتا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں اس میں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ میڈ ان پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور ہمارے یہاں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. آپ بریانی کے برانڈ لے لیں یا آپ نہاری کے برانڈ لے لیں یا ڈفرینٹ جو ہماری دیسی فوڈز ہیں وہ اتنے زبردست ہے کہ وہ باہر جا کے اس کی ایکسپورٹ ہو سکتی, سارا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ان کو مواقع یکساں میسر نہیں ہوتے. اسی حساب سے کس ملک میں کیا چیز ریکوائرمنٹ ہے, وہاں کی جو ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, فوڈ ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, اس میں ہمارا تاجر نہیں پہنچ پاتا, کمپیٹ نہیں کر پاتا. فوڈ کے ہمارے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ انڈین فوڈ وہ وہاں پر سستا ہوتا ہے, اور ہم جب جا کے کوئی مارکیٹ میں اپنی چیز پروڈکٹ دیتے ہیں تو وہ مہنگی لگتی ہے ان کو. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کاسٹ آف پروڈکشن کو اپنی کور نہیں کر پا رہے ہیں. وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بیسیکلی دیکھیں انڈیا میں اس وقت پاکستانی 9.5 روپے کا انڈسٹریل یونٹ ہے, اور ہمارے انڈسٹریل یونٹ آپ کے سامنے, بجلی کے بل آپ کے سامنے آئے ہوئے, گھروں کے بل ریزیڈینشیل کے 54 روپیز سے آئے ہوئے ہیں. جو انڈسٹریل ہیں, جو کمرشل میٹر ہیں ان کے 78 روپیز اور
₹50 तक भी चले गए। और जो कैप्टिव पावर से जिन लोगों को ये बिजली की सहूलत दी जा रही है वो उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इनएफिशिएंट उनकी जनरेटर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो पावर जनरेशन में 35% जनरेशन कर पाते हैं, बाकी जनरेशन नहीं कर पाते। यही गैस उठा के अगर अच्छे प्लांट्स को दी जाएगी, ब्लॉकी को, इसको उसको, जो 60% आपकी गैस प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ₹7 की बिजली जनरेट होगी। और जो आप महंगी बिजली जनरेट कर रहे हो उसको एवरेज करके आप 10-12 रुपए सस्ती दे सकते हैं। आप थोड़ा सा ये बात समझिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला है वो एनर्जी क्राइसिस का है और एनर्जी के रेट्स का है। अगर वो नीचे आ जाए तो यहाँ पर, अब मैं बता रहा हूँ ना फॉरेन सर, अब मुझे बताएं ना, एनर्जी क्राइसिस पे ये भी तो अफवाहें कौन उड़ा रहा है कि एक पॉलिटिशियन है जी, उनके बड़े खास उनके जो साहबजादे हैं उन्होंने पूरा एक सोलर का सिस्टम जो है वो अपने उस पूरे कारोबार के ऊपर अपना एक सिलसिला जो है वो काबू कर लिया। तो मतलब एनर्जी क्राइसिस और फिर बहुत सारी बातें फिर निकलती हैं, मतलब ऐसा शहरी को लग रहा है ये मुनज़्ज़म तरीके से कोई चीज़ हो रही है क्या? अक्रॉस द बोर्ड काम करना पड़ेगा। आपको शायद ये अंदाजा होगा कि हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो तकरीबन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर पर मंथ 2 से ढाई अरब रुपए का डेफिसिट है। उसको जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $30 अरब का डेफिसिट हो गया। फिर हमने 22 से 28 अरब डॉलर दुनिया के वापस करने हैं, तो ये 50-58 अरब डॉलर को हम किस तरह से मेंटेन करेंगे? फैजान अहमद साहब, नंबर्स आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। बिल्कुल एक आम सादा सा आदमी मैं हूँ, एक आम सादा सा के लोगों के लिए प्रोग्राम करता हूँ। वो ये जानना चाह रहा है ऐसी क्या रुकावट है कि यहाँ के लोग, यहाँ के ताजर, बिलखुसूस यहाँ के सनतकार खुद क्यों नहीं बना पाते? उनको कौन रोकता है? वो क्वालिटी क्यों नहीं दे पाते? हर चीज में कार्टेल बैठा हुआ है। और दूसरी चीज ये कि आप ये देखिए कि कोई भी सियासी जमात आती है अपना रोड मैप लेकर आती है, वो थोड़ा सा आगे जाती है फिर दूसरी कोई जमात आ जाती है, उसका अपना रोड मैप होता है, उसकी सिमत अलग होती है। जो पहले काम कर रहे थे उसकी सिमत अलग है। आप सिर्फ इसी से अंदाजा लगा लें कि इस वक्त हम पावर जनरेशन 44,000 मेगावाट कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो 22,000 मेगावाट पे है। और इस वक्त जिस वक्त आप बैठे हुए, इस वक्त जो अगस्त के अंदर, मिड एंड ऑफ अगस्त के अंदर, इस वक्त हमें 24,000 मेगावाट की जरूरत होती है बिजली की, और हम प्रोड्यूस कर सकते हैं 44, लेकिन हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। जैसे मैं आपको समझाऊं कि RLNG प्लांट अगर अपनी फुल कैपेसिटी पे चले तो 23 रुपए यूनिट की बिजली पैदा करेगा, लेकिन हम उसको रन नहीं कर पा रहे, लेकिन उसकी पेमेंट्स हमें करनी पड़ रही है, तो 51 रुपीज की हमें बिजली पड़ रही है। तो ये सबसे बड़ा जो लॉस इस वक्त हो रहा है इंडस्ट्रीज का, कारोबार का, दुकानों का। आप देखें ना, आज छोटे दुकानदार भी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी, रेस्टोरेंट वाले भी, तमाम मिलके एक ही बात कह रहे हैं कि बिजली के बिल, जाहिर सी बात है ये। अच्छा, मैं ये समझ पा रहा हूँ फैजान रावत साहब कि इम्पोर्ट करना ज़्यादा आसान पड़ रहा है बनिस्बत यहाँ बनाना, ये कह रहे हैं, ये इस चीज़ की आप तस्दीक कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उसको सही मेजर लें। जो गैस आप कैप्टिव पावर में यहाँ पर दे रहे हैं वो आप उनको दें जो पावर जनरेशन में 60% इसकी प्रोड्यूस कर सके। मैं आपको सादी सी मिसाल ये देता हूँ कि ताबिश गौहर साहब जब इसकी वफाकी वजीर बने तवानाई के, तो उन्होंने फौरी तौर पे क्या किया कि एक ऑडिट लगा दिया कि इनएफिशिएंट पावर जनरेशन को जो 200 MFCD गैस दी जा रही थी उसके ऊपर उन्होंने ऑडिट लगा दिया कि अगर उसकी जनरेशन 55% नहीं होगी तो उसको बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने जाके कोर्ट से स्टे ले लिया। जब तक पावर जनरेशन के लिए हमें बिजली सस्ती नहीं मिलेगी हम कोई काम नहीं कर सकते। सबसे सस्ती बिजली डैम से बनाई जा सकती थी, दूसरी सस्ती बिजली आपके सोलर से, तीसरी सस्ती बिजली आपके विंड मिल से। हमने तीनों कामों में ध्यान नहीं दिया पिछले 15 साल में। पिछले 25 साल के अंदर आपके जितना भी सर, बहुत प्यारी एनर्जी क्राइसिस की आप बात करें फैजान अहमद साहब, एक सवाल है, प्लीज ले लें टाइम क्योंकि शॉर्ट हो रहा है। ये सोलर पैनल आपको इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, पढ़ाई जा रही है, वो चैंपियंस क्यों नहीं बन पा रही जो एक सोलर एनर्जी, ये सोलर पैनल यहाँ जो है बेहतरीन तरीके से बनना शुरू हो जाए और आला मेयार के हों? वहाँ अक्सर ये बात हो रही होती है जी इम्पोर्ट बंद है जी, सोलर पैनल जो है वो वहाँ से नहीं आ पा रहे, वहाँ रुकावट है तो जी वो वहाँ से मंगाना है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि जिन ममालिक में तरक्की करनी होती है वो अपना रोड मैप तय करते हैं 20 साल का, 30 साल का। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। इंडिया की जो IT एक्सपोर्ट्स हैं वो $250 अरब से एक्स्ट्रा एक्सेस कर गई है। 350 अरब, 300 अरब डॉलर की उनकी टारगेट्स हैं। 109 अरब डॉलर की पिछले साल एक्सपोर्ट थी, 113 अरब डॉलर। और हम कहाँ खड़े? और हम तो 3 अरब पे खड़े हैं। लेकिन उन्होंने इसका आगाज कहाँ से लिया था? उन्होंने 1980s 90s के अंदर इस पे आगाज ले लिया था IT सेक्टर को ग्रो करने के लिए, तो आज उनको उसका फल मिल गया। ठीक है, तो हम भी हमने तो कोई रोड मैप भी तय नहीं किया ना। वही इंडिया जो बराबर हमारे बैठा है, जो हमारे रीजन में वो तरक्की कर रहा है। हमारे रीजन में तमाम ममालिक तरक्की की, इंक्लूडिंग ईरान ने। इतनी सारी सेंसस होने के बावजूद कहते हैं ईरान ने बहुत तरक्की की हुई है, चाइना ने तरक्की की,
इंडिया ने तरक्की की, बांग्लादेश ने तरक्की की, तो वाई नॉट पाकिस्तान? पिछले जो 8-10 साल है इसमें कोई रोड मैप नहीं दिया गया, कोई चीज ऐसी नहीं है जो डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती हो। हर आप ये देखिए ना कि हम एक ज़राई मुल्क है, हमने ज़राअत में भी कोई काम नहीं कर सके, जबकि इंडिया ज़राअत में आगे चला गया। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इस वक्त इसराइल के पास है, सेकंड नंबर पे यूएसए के पास है, थर्ड नंबर पे चाइना और फोर्थ नंबर पे इंडिया। तो इंडिया मार्केट को कॉम्पीट कर रहा है, उसकी एक रकबे पे ज्यादा फसल उगाई जा सकती है। मैं समझ रहा हूँ, बहुत शुक्रिया फैजान रावत साहब, क्योंकि अब लॉबिंग भी करनी पड़ेगी इंटरनेशनली और चीज़ों को सोचना पड़ेगा और बिलखुसूस जो फोकस है वो मेड इन पाकिस्तान पे करना पड़ेगा। और मैं अपने चैनल के इंतजामिया से भी दरख्वास्त करूँगा कि कोई एक मुहिम चलाई जाए बाकायदा तौर पर मेड इन पाकिस्तान के हवाले से और इसके ऊपर फोकस किया जाए, उसके ऊपर फोकस करवाया जाए कि सनतकार इसके अंदर जुड़े, इसके अंदर आम ताजिर जुड़े, इनके साथ दीगर जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो जुड़े, पावर कॉरिडोर्स में बैठे लोग जुड़े और मेड इन पाकिस्तान पे फोकस करो। तय कर लिया जाए कि जी ये चीज़ हम अब बाहर से नहीं खरीदेंगे, हम इसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, हम खुद बनाएंगे और अपनी चीज़ इसी 24 करोड़ की जो मंडी है उसके अंदर जो है वो फरोख्त की जाएगा और हम खुद इसका इस्तेमाल करेंगे और कम जो है वो पैसा जो है वो किसी तरह बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब ये स्टेप्स इस तरह के लेने पड़ेंगे और तो पूरी कौम को इस हवाले से एक होना पड़ेगा। हम ब्रेक पे जाते हैं नाज़रीन और फिर हाजिर होते हैं।